دستور مسافر تیری منزل دور، شمع مثال پگھلتے جانا پروانہ سا چلتے جانا جلنا اور دیکھیے اگر ٹھیک ٹھاک نہیں ہوئیے گا تو آپ کا جنازہ ہی پڑھ دیا جائے گا۔ دھیان دیجئے گا، بہت خوبصورت مطالعہ آپ کی خدمت میں لے کر کے آ رہا ہوں، آپ کو پیغام دینے کے لیے جا رہا ہوں محرم کے حوالے سے۔ آپ لوگ مکمل سننے کے لیے تیار ہیں؟ مکمل سنیں گے؟ عمل کب کریں گے؟ مرنے کے بعد۔ ہاتھ اٹھائیے انشاءاللہ۔ یہ دیکھیے ابھی بھی ہاتھ اٹھا کر کے کان کھجلا رہے، کوئی دیکھ نہیں رہا، سب پتہ چل رہا ہے، رات کے اجالے میں سب پتہ چل رہا ہے۔ دیکھیے میرا پہلا پیغام آ رہا ہے، دعا اور دوا دونوں کا سہارا لینا ہے، لیکن عقیدہ کیا رکھنا ہے؟ دعا میں کوئی اثر نہیں، دوا میں کوئی اثر نہیں، اثر دینے والی ذات کون ہے؟ اوپر آسمان میں خدا ہے۔ دھیان دیجئے گا، آپ کے اوپر قرض چڑھ گیا ہے، کیسے اترے گا؟ میں راستہ بتانے کے لیے جا رہا ہوں۔ آپ کے اوپر قرض چڑھ گیا ہے، لاک ڈاؤن چل رہا ہے، کاروبار بڑھیا نہیں ہے، قرض چڑھ گیا تو کیسے اترے گا؟ ایک راستہ بتا رہا ہوں۔ فجر کی نماز کے بعد 70 مرتبہ اللہ لطیف بعبادہ پڑھیے۔ فجر کی نماز کے بعد 70 مرتبہ اللہ لطیف بعبادہ پڑھیے، قرض کا پہاڑ بھی ہوگا تو بھی اللہ اتار دے گا۔ دوسری بات یاد رکھیے، بچے کو نوکری نہیں ہو رہی ہے، کیسے نوکری ہوگی؟ میں آپ کو راستہ بتانے کے لیے جا رہا ہوں۔ آپ کے بچے کو نوکری نہیں مل رہی ہے، آپ نے پڑھایا، انجینئر بنایا، ڈاکٹر بنایا، پروفیسر بنایا، آپ ڈاکٹر بنایا، پڑھا لکھا کر کے آپ نے انجینئر بنایا، لیکن نوکری نہیں ہو رہی ہے، نوکری نہیں مل رہی ہے، کیسے ملے گی؟ میں آپ کو بتانے کے لیے جا رہا ہوں۔ نماز کے بعد چاہے ظہر ہو چاہے عصر ہو، ہر نماز کے بعد آپ 3 مرتبہ سورہ فاتحہ پڑھیے اور 3 مرتبہ آیت الکرسی پڑھیے، دعا کیجئے، بہت جلد آپ کے بچے کو اللہ نوکری سے سرفراز فرمائے۔ تیسری بات بتانے کے لیے جا رہا ہوں، آپ کو ہمیشہ ڈر لگا رہتا ہے کہ ہمارے گھر میں بیمار رہتا ہے فلاں آدمی، اس کو جادو ہو گیا، جادو کر دیا ہے کسی نے۔ ڈرنے کی کوئی بات نہیں، جادو کیسے ختم ہوتا ہے میں آپ کو بتانے کے لیے جا رہا ہوں۔ 313 مرتبہ قل اعوذ برب الفلق قل اعوذ برب الناس پڑھیے، پانی پر دم کیجئے۔ جو آدمی بیمار ہے، جس کے بارے میں آپ کو شک ہو رہا ہے اس پر جادو ہے، آپ اس کو پلائیے، جادو ہمیشہ کے لیے ختم ہو جائے گا، کبھی نہیں آئے گا۔ 313 مرتبہ قل اعوذ برب الفلق قل اعوذ برب الناس پانی پر پڑھ کر کے دم کیجئے اور بیمار کو پلائیے، جادو کا اثر ختم ہو جائے گا۔ اب میں ایک راز کی بات اور بتانے کے لیے جا رہا ہوں۔ بہت سارا آدمی کام کر کے آتا ہے، نیند نہیں آ رہی ہے، کروٹ لیتا ہے، نیند نہیں آ رہی ہے، گولی کھا رہا ہے، نیند نہیں آ رہی ہے۔ میں راستہ بتانے کے لیے جا رہا ہوں، ایک کام کیجئے، میٹھی نیند آئے گی، کم وقت میں آپ کی نیند بھی پوری ہو جائے گی۔ سورہ یاسین پڑھیے، پانی پر دم کیجئے، پی لیجئے، ایسی میٹھی نیند آئے گی کہ 3 گھنٹے میں 6 گھنٹے کا کوٹا پورا ہو جائے گا۔ اب اور دھیان دیجئے، میں آپ کو بتانے کے لیے جا رہا ہوں، آپ کے گھر میں بیمار بچہ ہے، بیمار بیوی ہے، بیمار ماں ہے، اس کا علاج کیسے ہوگا؟ صرف آپ چھوٹا سا کام کیجئے، سورہ فاتحہ پڑھیے، آیت الکرسی پڑھیے اور چاروں کل پڑھیے، پانی پر دم کر کے پلا دیجئے، بیماری ختم ہو جائے گی۔ ایک بہت آسان بات آپ کو بتانے کے لیے جا رہا ہوں۔ بہت لوگ بیڑی پیتے ہیں، سانس کی تکلیف ہوتی ہے، بہت لوگ گٹکا کھاتے ہیں، سانس کی تکلیف ہوتی ہے، سانس کی تکلیف کیسے دور ہوگی؟ میں علاج بتانے کے لیے جا رہا ہوں۔ 41 مرتبہ سورہ فاتحہ پڑھیے، پانی پر دم کیجئے اور پی لیجئے، سانس کی تکلیف ختم ہو جائے گی۔ گھر میں پریشانی رہتی ہے، اس سے دعا کرایا، پریشانی ختم نہیں ہوئی، اس سے تعویذ لیا، پریشانی ختم نہیں ہوئی۔ میں راستہ بتانے کے لیے جا رہا ہوں، ہر نماز کے بعد 7 مرتبہ سورہ فاتحہ پڑھیے، اللہ آپ کی بیماری کو دور کر دے گا۔ ایک آدمی تھا، اس نے اللہ سے دعا کیا، اے میرے پروردگار ایک گھوڑا دے دو، پیدل چلتے چلتے چپل گھس گئی ہے، ایک گھوڑا دے دو۔ دعا کیا، جنگل جو گیا تو گھوڑے کا بچہ ملا، اب وہ چل بھی نہیں سکتا تھا، اس کو کنہا پر اٹھا کر کے آ رہا ہے، تو کیا کہہ رہا ہے؟ میرے پروردگار تو دعا سنتا ضرور ہے لیکن سمجھتا نہیں ہے، میرے پروردگار تو دعا کو تو سنتا ہے لیکن سمجھتا نہیں ہے۔ میں نے گھوڑا مانگا تھا کہ میں اس پر سواری کروں گا، تم نے گھوڑا کا بچہ دے دیا، وہی بچہ میرے اوپر سواری کر رہا ہے۔
جس منزل کی تجھ کو لگن ہے اس منزل کی راہ کٹھن ہے، اس منزل تک عشق ہی جائے عقل بیچاری خستہ تن ہے، فکر وہاں معذور مسافر تیری منزل دور، جو پیچھے مطلوب کے جائے دوارے پر محبوب کے جائے، تیر کے نکلے صحرا صحرا دریا دریا ڈوب کے جائے، الٹا سب دستور مسافر تیری منزل دور، شمع مثال پگھلتے جانا پروانہ سا چلتے جانا، جلنا اور پگھلنا لیکن چلنا چلنا چلتے جانا۔ نعرہ تکبیر! مقرر ہندوستان، مقرر ہندوستان، جلسہ اصلاح معاشرہ سرزمین کالو بھیٹا، جناب مفتی سعد النجیب صاحب، نعرہ تکبیر! ماشاءاللہ ماشاءاللہ۔ شمع مثال پگھلتے جانا پروانہ سا جلتے جانا، جلنا اور پگھلنا لیکن چلنا چلنا چلتے جانا، کس کا ہے مقدور مسافر تیری منزل دور۔ ہاتھ جوڑ کر کے ایک بات آپ سے کہنا چاہتا ہوں، کسی بات کو یاد کر کے جائیے یا نہیں جائیے، ایک بات کو یاد کر کے ضرور جائیے گا، جھاڑ پھونک کرنے والے کے پاس اپنی ماں بہن کو اکیلا مت بھیجیے گا۔ جھاڑ پھونک کرنے والے جو لوگ ہیں ان کے پاس اپنی ماں بہن کو اکیلا مت بھیجیے گا۔ اگر آپ نے اکیلا بھیجا تو کبھی تو مال جائے گا، کبھی تو آبرو جائے گی، کبھی تو ایمان چلا جائے گا۔ ذرا دھیان میں رکھیے گا، بہت سارے لوگ جھاڑ پھونک کرانے والے کے پاس جاتے ہیں، جھاڑ پھونک والا کہتا ہے کہ آپ باہر رہیے، اپنی بیوی کو اندر کیجئے۔ سمجھ جائیے یہ انسان نہیں ہے، شیطان ہے۔ عورت کے ساتھ کوئی غیر مرد تنہا ہو تو بیچ میں کوئی اور نہیں ہوتا، شیطان ہوتا ہے۔ اور ایک بات یاد رکھیے، جھاڑ پھونک کراتے ہیں، جھاڑ پھونک کرانے والا جھاڑ پھونک کرتا ہے لیکن ہاتھ کو پکڑ نہیں سکتا، حرام ہے۔ ڈاکٹر تو ہاتھ کو پکڑ سکتا ہے کہ نمبز کو پکڑ کر کے بیماری معلوم کرنا ہے، جھاڑ پھونک کرنے والے کو بیماری معلوم کرنے کی ضرورت نہیں ہے، صرف دعا تعویذ کرنی ہے اور کچھ نہیں کرنا ہے، ہاتھ نہیں پکڑ سکتا۔ ایک بات یاد رکھیے، جب آپ جھاڑ پھونک کرنے والے کے پاس جاتے ہیں تو وہ آپ کو ڈائریکٹ اگر بولے کہ اس پر جنات کا اثر ہے، جادو کا اثر ہے، تو بولی سمجھ جائیے کہ جھوٹ بول رہا ہے۔ غیب کی خبر کسی کو نہیں ہے، اس کو کیسے پتا چل گیا؟ جھوٹ بول رہا ہے، وہ ڈائریکٹ بول رہا ہے کہ جنات کا اثر ہے، جادو کا اثر ہے، جھوٹ بول رہا ہے۔ وہ دراصل دوا دارو سے آپ کو دور رکھنا چاہتا ہے، ڈاکٹر کے پاس بھیجنا نہیں چاہتا ہے، آپ کی جیب خالی کرنا چاہتا ہے۔ اور چوتھی بات پر دھیان دیجیے گا، جب آپ جھاڑ پھونک کرنے والے کے پاس جاتے ہیں تو وہ کیا کہتا ہے کہ بہو پر ساس نے جادو کر دیا۔ سمجھ جائیے کہ یہ جھوٹا ہے، یہ دل کو توڑنے والا ہے، دل کو جوڑنے والا نہیں ہے۔ اللہ کے رسول نے فرمایا، جس نے کسی کے دل کو توڑا، بہو کے دل کو ساس کے دل سے توڑا، ساس کے دل کو بہو سے دل سے توڑا، یہ جہنم میں ٹھکانہ پانے والا ہے، اللہ اسے توڑ دے گا، اللہ اسے جوڑے گا نہیں۔ اور ایک خاص بات یاد رکھیے، 4 کام کیجیے اگر گھر میں بیماری ہو، دعا کیجیے، دوسرا کام کسی سے دم کرائیے، تیسرا کام اگر تعویذ دیا ہے تو اس کو دھو کر کے پی جائیے، چوتھا کام اگر تعویذ صحیح ہے، معنی صحیح ہے، لفظ صحیح ہے، آپ نے اس خیال سے لیا ہے کہ اللہ ہی شفا دینے والا ہے تو تعویذ گلے میں لٹکائیے، یہ بھی صحیح ہے۔ ایک بات خاص یاد رکھیے، نکتے کی بتا رہا ہوں، جب آدمی ڈاکٹر کے پاس جاتا ہے، دوائی لے کر کے آتا ہے، ٹھیک ہو جاتا ہے تو کیا کہتا؟ اللہ نے ٹھیک کیا۔ لیکن جب تعویذ لے کر کے آتا ہے
اور ٹھیک ہو جاتا ہے تو کیا کہتا ہے؟ بڑا پہنچا ہوا معلوم ہوتا ہے۔ دیکھیے فرق دیکھ لیجئے، آپ نے فرق محسوس کر لیا؟ ڈاکٹر کے پاس گیا ہے، غیر مسلم ڈاکٹر نے دوائی دیا ہے، ٹھیک ہو گیا تو ادھر خیال نہیں گیا، بلکہ خیال کدھر گیا کہ اللہ نے ٹھیک کیا۔ جب تعویذ سے ٹھیک ہو جائیے تو خیال کیجئے کہ اللہ نے ہم کو ٹھیک کیا ہے۔ تعویذ میں کیا پاور ہے؟ ڈاکٹر نے ہمیں ٹھیک نہیں کیا ہے، اللہ نے ٹھیک کیا ہے۔ دوائی میں کیا پاور ہے؟ اب نہ جنگی علم، اب نہ جھنڈا ہے، صرف تعویذ ہے اور گنڈا ہے۔ کیا ہے باقی جناب قبلہ میں؟ کچھ حدیثیں ہیں، ایک ڈنڈا ہے۔ کیا ہے باقی جناب قبلہ میں؟ کچھ حدیثیں ہیں، ایک ڈنڈا ہے۔ سو وہ ڈنڈا بھی اب ہے ضبط پولیس، کیا ہے زبان گرم قلب ٹھنڈا ہے۔ السلام علیکم ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں ایس بی میڈیا یوٹیوب چینل۔ دوستو، اگر آپ نے ابھی تک میرا اس چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے، برائے مہربانی اس چینل کو سبسکرائب کریں، لائک کریں اور اپنی رائے کومنٹ میں ضرور پیش کریں، تو ہمیں بتائیں گے آپ کو میرا یہ ویڈیو کیسا لگا۔ اگر پسند آ جائے تو چینل کو سبسکرائب کر کے میرا حوصلہ افزائی فرمائیں۔ ملتے ہیں اگلے ویڈیو میں، خدا حافظ۔